کیا ہے؟ احسار کے معنی ہے ترجیح دینا۔ شرعی اصطلاح میں اس سے مراد اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینا، اپنی ضرورت، اپنی رائے، اپنے حق سے دستبردار ہو جانا تاکہ دوسرے کی ضرورت پوری ہو جائے، دوسرے کی رائے کو برتری حاصل ہو جائے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم احسار پسند تھے۔ احسار کا درجہ سخاوت سے بڑھ کر ہے۔ سخاوت یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے زائد مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اور احسار یہ ہے کہ دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت سے بڑھ کر سمجھا جائے، اور اس میں خواہ اپنا نقصان ہو جائے لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی پرواہ نہ کی جائے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر احسار کرنے والے تھے۔ ایک دفعہ ایک خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چادر پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی۔ ایک صحابی نے اسی وقت چادر کے لیے اپنی ضرورت بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہ چادر ان کو دے دی۔ ایک غریب صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی۔ ولیمے کی دعوت کے لیے ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو اپنے گھر سے آٹے کی بوری منگا کر ان کو ولیمے کے لیے دے دی۔ حالانکہ اس دن اس آٹے کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوت ہوتے وقت وصیت کی کہ میرے 7 باغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے جائیں۔ یہ تیسری ہجری کا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں مال کی سخت ضرورت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 باغوں کی آمدنی اللہ کی راہ میں وقف کر دی۔ جو کچھ حاصل ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیسہ بھی اپنے پاس نہ رکھتے تھے اور سب غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ جنگ یرموک میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین میدان جنگ میں زخمی پڑے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں پانی کا ایک مشکیزہ لے کر نکلے۔ دیکھا کہ وہ زخمی پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ پانی کا گھونٹ دوں؟ زخمی چچا زاد بھائی نے اشارے سے کہا ہاں۔ انہوں نے پانی ابھی پیا نہیں تھا کہ دوسرے زخمی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز آئی، آہ! میرے چچا زاد بھائی نے آواز سنی تو مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ دیا۔ میں ان کے پاس پانی لے کر گیا۔ وہ ہشام بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ابھی ان کے پاس پہنچا ہی تھا کہ ان کے قریب ایک تیسرے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اسی حال میں پڑے دم توڑ رہے تھے۔ انہوں نے آہ کی۔ ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ دیا۔ میں ان کے پاس پانی لے کر پہنچا تو ان کا دم نکل چکا تھا۔ ہشام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس آئے تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ ان کے پاس سے اپنے بھائی کے پاس لوٹا تو اتنے میں وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔ اسلامی تحریک احسار و قربانی کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ خود ہمارا ملک پاکستان جو دنیا کا وہ واحد اسلامی ملک ہے جو اسلام کے نام پر ہی قائم ہوا، اس کے وجود میں آنے اور اس کی تعمیر و ترقی میں بھی مسلمانوں کا احسار شامل ہے۔ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اس لیے ہر پاکستانی مسلمان پر لازم ہے کہ وہ دکھی اور مصیبت زدہ لوگوں کے لیے اپنے آرام و سکون کو قربان کرے اور دوسروں کی خوشنودی کو ہر قیمت پر پورا کرے۔